وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ جو کام ہے محبت کا اظہار کرنا غیر شرعی طریقے پر نامحرم لڑکی اور لڑکے کو، تو یہ جو ہے گناہ کبیرہ کی دعوت دینے کے برابر ہے، اور اس میں ایک قدم رکھنا گویا کہ اس کی منزل زنا تک پہنچ جاتی ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، ایسے کام نہ کرو جس کی طرف ایک قدم بڑھانے سے وہ بڑھتے چلے جائیں گے قدم، یہاں تک کہ اس کی منزل زناکاری بدکاری ہوگی. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، انہی میں سے ہو جاتا ہے. وہ ہمارے رشتہ داروں کے لڑکے اور لڑکیاں کتنے ایسے ہیں کہ اس شیطانی جال میں پھنس کر اپنی زندگیوں کو تباہ نہیں کر لیے ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم، انہی میں شمار کر دیے جائیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَاللَّهُ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں اللہ کے سوا دوسروں سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت اللہ سے کرنا چاہیے تھا. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، مگر جو ایمان والے ہوں گے اللہ کی محبت سخت سے سخت محبت کرنے والے ہوتے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو سلكوا هجر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فمن. رواہ البخاری و مسلم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، رازق ہے. اس نے انس و جن کو پیدا کرنے کے بعد اس کی ہدایت کے خاطر کئی کتابیں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، کتابوں کو نازل فرمایا. اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر. میرے اسلامی بھائیوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت اور ایک مختصر سی حدیث، جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنے صحیح کے اندر نقل فرمائے ہیں، انہی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. آج کے جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے ویلنٹائنس ڈے، اس کی شرعی حقیقت کیا ہے؟ حاضرین مجلس، اس جمعہ کے خطبے کو ایک سوال کے طور پر ہم شروع کریں گے. سوال یہ ہے کہ یہ جو ویلنٹائنس ڈے ہے یہ کیوں نہیں منانا چاہیے، جبکہ اس میں خوشی ملتی ہے، جبکہ اس سے تعلقات بڑھتے ہیں، یہ آخرکار کیوں نہیں منانا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام ہمیں ایسی خوشیاں منانے کی اجازت نہیں دیتا جو چند لمحات کی خوشی ہو، پھر اس کے بعد ہمیشہ کا عذاب بھگتنا پڑے. یا جو ہے اسلام ہمیں ان کاموں کی اجازت نہیں دیتا جو چند دنوں کے لیے ہمیں خوش رکھے، پھر سالہ سال تک ہمیں مشکلوں اور پریشانیوں میں جو ہے ڈال دے. ایسے کاموں سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے. ویلنٹائنس ڈے اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب کو معلوم ہے، پھر بھی میں ایک مرتبہ بتا دیتا ہوں. ایک لڑکا یا لڑکی یا ایک مرد ایک عورت اپنے نامحرم لڑکا یا لڑکی کو اپنے دل کے اندر اس کی محبت کا اظہار کرتا ہے یا کرتی ہے، تو پھر اب اس کا اظہار محبت یا تو قبول کیا جائے گا یا تو رد کر دیا جائے گا. دونوں میں بھی مسلمانوں کی، انسانوں کی بربادی ہے. ایک اگر رد کر دیا جائے، ایک لڑکا کسی لڑکی کو چاہ رہا ہے اور آج کی تاریخ جو 14ویں تاریخ فروری کا مہینہ ہے، تو اس تاریخ کو محبت کرنے والوں کا دن شمار کر کے وہ کسی لڑکی کو اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. اگر وہ لڑکی اسے رد کر دیتی ہے کہ نہیں میں آپ کی محبت کو ایکسپٹ نہیں کروں گی، تو پھر جو ہے
یا تو وہ خودکشی کر لے گا، کیونکہ میرے دل میں اتنی محبت ہے، جب وہی مجھے نہ ملے تو پھر میرا جینا کیا ہے، بیکار ہے، جی کر زندگی کروں گا کیا میں؟ اس لڑکی کے ساتھ یا اس لڑکے کے ساتھ ہی میں جینا ہے، اگر وہی نہ رہے میری زندگی میں اب میں جی کر ہی فائدہ نہیں۔ ایک یا تو وہ خودکشی کر لے گا، ایسے بہت سارے واقعات گزرے ہیں۔ دوسرا، یا تو جو ہے اس لڑکی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ یہ جو میں خالص محبت اس کو پیش کر رہا ہوں، یہ خالص محبت میں اسے پیش کر رہی ہوں، اور میری اتنی محبت کو وہ اگر ٹھکرا رہی ہے، انکار کر رہی ہے، تو پھر جو ہے اس کا بدلہ لینا ہوگا۔ جب وہ خود میرا نہ بنا یا میری نہ بنی تو کسی اور کی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یا تو اس کو جان لینے کے لیے تل جاتے ہیں، یا جو ہے اس کی شکل بد شکل اور اس کو جو ہے مصیبتوں میں ڈھکیلنے کی پوری کوشش کر کے اس کے اوپر ایسڈ ڈالنے کی کوشش، یا اس کو جان سے قتل کرنے کی کوشش، یا جو ہے اس کے اوپر بدنامی کے الزامات لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر رد کر دے جاتے ہیں، دوسرا رخ اس کا دیکھیے، کوئی شخص یا کوئی لڑکی کسی سے جو ہے محبت کا اظہار کرے، اور اگر وہ ایکسپٹ کر لیا جائے، اب تک ہم سنے ہیں رد کرنے کا، اگر اس کو قبول کر لیا جائے تو پھر یہاں سے گناہ کبیرہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ چند دن ہمیں اچھے لگیں گے، اس لڑکا اور اس لڑکی کے چند دن اچھے لگیں گے، وہ گفتگو کرے گی، نرم و نازک گفتگو ان کے درمیان شروع ہو جائے گی، اور ان کے آنکھیں بھی بات کرنے لگیں گے، ان کے لب اور لہجے بات کرنے لگیں گے، اور آپس میں محبت کا اظہار ہوتا ہوگا، ایک دوسرے کا بڑا بڑھ چڑھ کر خیال کیا جاتا ہے، اور وہاں سے جو ہے اب خواہشات نفس کی تکمیل کی راہ اپناتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ جو کام ہے محبت کا اظہار کرنا غیر شرعی طریقے پر نامحرم لڑکی اور لڑکے کو، تو یہ جو ہے گناہ کبیرہ کی دعوت دینے کے برابر ہے، اور اس میں ایک قدم رکھنا گویا کہ اس کی منزل زنا تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، ایسے کام نہ کرو جس کی طرف ایک قدم بڑھانے سے وہ بڑھتے چلے جائیں گے قدم، یہاں تک کہ اس کی منزل زناکاری بدکاری ہوگی۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تین ایسے انسان ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جنہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، انہیں جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا، ان کو دوزخ کے حوالے کر دے گا۔ ان تینوں میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جھوٹ بولنے والا بادشاہ۔ نمبر دو، فقیر ہے مگر متکبر ہے۔ نمبر تین، عمر دراز ہونے کے باوجود بھی بدکاری کا شکار ہوتا ہے، بڑی عمر ہو جانے کے بعد بھی وہ زناکاری کا خواہاں ہوتا ہے۔ یہ تین شخص ہیں برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، ذرا غور کرنے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں پیدا کیا، ہمارے نفسوں کو ہم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور جان کر یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم زنا سے دور رہیں، ایسے کاموں سے، ایسے طور طریقے سے ہم دور رہیں، چاہے کہ وہ ہمیں فی الحال اچھے دکھتے ہوں، فی الحال ہمیں بھلے معلوم ہوتے ہوں، فی الحال ہمیں مسرت دیتے ہوں، مگر وہ آخر کار دنیا میں رسوائی کا سبب بنیں گے۔ آپ کتنے ایسے واقعات نہیں دیکھے ہوں گے، اور بعض لوگوں کے گھروں میں بھی یہ واقعات گزرے ہوں گے کہ کسی اجنبی کے حوالے ہماری لڑکی اور لڑکیاں
لڑکے اور لڑکیاں ہو گئے اور چند دن کے لیے جو ہے وہ محبت کا اظہار کرتے رہے، پھر نفسانی خواہشات کی تکمیل ہو گئی، پھر اس کے بعد دونوں کے اندر دراڑ آ گئی. اب لڑکا تو کسی طرف فرار ہو جائے گا، اب لڑکی کا کیا ہوگا؟ زندگی بھر وہ جو ہے بدنامی لے کر جو ہے زندگی جینا پڑے گا. جو بھائی، جو ماں، جو باپ انہیں اپنے کلیجے کا ٹکڑا بنا کر جو ہے پرورش کیے ہیں، یہ بدکاری کے بعد اب ان کو، اس لڑکی کو وہ گھر میں بھی آنا اور گھر میں بھی رہنے دینا پسند نہیں کریں گے. اس کو دنیا ہی میں جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، آخرت میں تو اس کا عذاب ہے ہی ہے. برادران اسلام، شریعت ہمیں یہ کام کرنے سے منع کرتی ہے. اس میں ایک اور سبب میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. وہ سبب یہ ہے کہ یہ جو ویلنٹائنس ڈے ہے یہ یہود اور نصارہ کی ایجاد کردہ ہے. اگر کوئی اس طرف توجہ دیتا ہے اور اس کو بھلا سمجھتا ہے تو وہ ان کے رجحانات کی طرف مائل ہونے کے برابر ہے. جو شخص جن کے رجحانات کی طرف مائل ہوتے ہیں، جن کے طور طریقے کو اچھا سمجھتے ہیں، جن کے طور طریقے کو اپنا کر اس کے اوپر زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، تو پھر کل قیامت کے دن وہ انہی میں شمار کر دیے جائیں گے. اور جو یہود و نصارہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا، اسی گروہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کو بھی جو ہے ان کے ساتھ جہنم کے اندر داخل کر دے گا. ابو داؤد کی حدیث ہے، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم. جو کوئی شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، انہی میں سے ہو جاتا ہے. وہ آج الا ماشاء اللہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی تقوی طہارت کی ہدایت دیا ہے وہ تو بچے ہیں، مگر اگر خاص کر کے ہمارے لڑکے لڑکیاں نہیں تو کم سے کم ہمارے آشناؤں کے لڑکے اور لڑکیاں، ہمارے رشتہ داروں کے لڑکے اور لڑکیاں کتنے ایسے ہیں کہ اس شیطانی جال میں پھنس کر اپنی زندگیوں کو تباہ نہیں کر لیے ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم، انہی میں شمار کر دیے جائیں گے. خطبہ مسنونہ کے بعد جو بخاری اور مسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے دنوں کے بارے میں، یعنی آج ہی کے دور کے متعلق پیشن گوئی فرمائی تھی. وہ یہ ہے کہ لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بھی ضرور تم سے پہلے والوں لوگوں کی اتباع کرو گے. خیر القرون، اب تو بہترین زمانہ ہے. اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو، مسلمانوں کو بچا لے گا، مگر ایک دور ایسا آئے گا لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. تم ایسے ان کی اتباع کرو گے کہ ان کو اور تمہارے درمیان دونوں کو بازو بازو رکھ کر ان کے طور و طریقے، ان کی سوچ و بوجھ، ان کے خیالات اور تمہارے طور و طریقے، تمہارے خیالات، تمہارے سوچ و بچار کو اگر بازو بازو رکھ کر دیکھیں گے تو ایک ہاتھ کے برابر بھی، ایک بلشت کے برابر بھی دونوں میں فرق نہیں ہوگا. اتنے سوچ و خیالات میں ہم ڈھل کر یہود بن جائیں گے، نصارہ بن جائیں گے، مگر نام کے تو ہم مسلمان رہیں گے. لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے متبعین ہم بننا چاہیے تھا کہ یہود و نصارہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چھوٹی چھوٹی بات پر مخالفت کی ہے، آج ہم ان کی اطاعت و اتباع کو پسند کریں گے. اطاعت و اتباع کو پسند نہیں بلکہ اپنی زندگی کو انہی کے طور و طریقے پر ڈھالنے کی کوشش کریں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کی ہے. آج دیکھ لیجئے من و عن کتنے ایسے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو اس بہاؤ میں بہہ کر چلے جاتے ہیں، اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر کوئی انہیں ہاتھ دے کر کھینچنا بھی چاہے تو وہ آنے کو پسند نہیں کرتے، وہ اپنے خواہشات نفس میں ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان لوگوں کو نہیں دیکھے ہو اپنے خواہشات نفس کو معبود بنائے ہیں، اپنے خواہشات نفس کو معبود بنائے، جو طریقہ انہیں اچھا دکھا اس پر عمل کرنے لگ گئے، جو طریقہ انہیں اچھا دکھ گیا اسی کو پسند کرنے لگ گئے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم ہی جیسے لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَاللَّهُ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں اللہ کے سوا دوسروں سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت اللہ سے کرنا چاہیے تھا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اللہ سے جیسی محبت کرنا تھا آخری فیصلہ اللہ کا ہونا چاہیے تھا، اللہ کے رسول کا ہونا چاہیے تھا، مگر اپنے مرضی کی بات کو آخری فیصلہ قرار دیتے ہیں۔ قرآن کچھ بھی کہے بازو میں، حدیث کچھ بھی کہے وہ اس کو بازو ہٹا دیتے ہیں۔ میرا دل، میرا جسم، میری زندگی، میں اپنی مرضی سے جیوں گا، یہ اپنا ڈیسیشن لے لیتے ہیں، یہ اپنا فیصلہ کر دیتے اپنے حق میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، مگر جو ایمان والے ہوں گے اللہ کی محبت سخت سے سخت محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر اگر واقعتاً میں اللہ کی محبت ہے تو اگر ہم کسی غلط راستے پر چل رہے ہیں، کسی نے آ کر ہمیں متنبہ کر دے کہ تو یہ جو راستہ چل رہا ہے یہ اللہ کی مرضی کا خلاف کا راستہ ہے، یہ اللہ کی غضب کو دعوت دینے کا راستہ ہے، نبی کے اسوے کے خلاف کا راستہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی محبت میں وہ راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کے لیے ہمیں بتایا، اس راستے کو اپنائیں، تو پھر جو ہے اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہونے کے برابر ہے، ورنہ جو ہے ہم شیطانی راہوں میں اور ہم سے پہلے والے یہود و نصارہ کی بالکل من و عن اتباع کرنے کے برابر ہے۔ حدیث میں یہی کہا گیا ہے سنن من قبلکم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتی لو سلکوا حجر ضب، اگر وہ یہود و نصارہ کسی گوہ کی بل میں بھی اگر چلے جائیں تو ان کی اطاعت و اتباع کرتے ہوئے تم بھی اس گوہ کے بل میں گھس جاؤ گے، تم یہ نہیں سوچو گے کہ اس کے اندر جانے سے ہمارا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، کیا ہماری دنیاوی خرابی آئے گی یا ہماری اخروی خرابی آئے گی، اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ بس ہم تو یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، میں جیسے چاہوں ویسے گزار سکتا ہوں، یہ خیال کر لیا، یہ ارادہ پختہ کر لیا، اب گوہ کے بل میں بھی گھسنے کے لیے تیار ہو گئے۔ برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، سنن نسائی کی ایک حدیث جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، دیکھیے اللہ کی محبت ہمارے اندر کیسے ہونا چاہیے اس کا ذکر اس واقعے کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم صحابہ میں سے ایک صحابی جن کا نام مرشد ابن مرشد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کو معلوم ہے کتنے صحابہ کرام، کوئی چور تھے، کوئی ڈاکو تھے، کوئی شرابی تھے، کوئی فلاں تھے، تو مرشد ابن ابی مرشد کی مکہ کے اندر ایک معشوقہ تھی جن کا نام اناخ تھا۔ اسلام قبول کرے، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور اپنی اسلامی طرز زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ کام پہلے جو کرتے تھے ڈاکہ زنی کا کام کرتے تھے، ڈاکو تھے، زمانے اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں یہ ڈاکو کا کام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر کہنے لگے کہ دیکھو مکہ میں چند مسلمان قید میں پڑے ہوئے ہیں، مکہ کے لوگ
مکہ کے مشرکین انہیں ناحق کے سزائیں دے رہے ہیں، میں تمہیں اس بات کی طرف روانہ کر رہا ہوں کہ تم ان قیدیوں کو اٹھا کر مدینہ لے کر آؤ۔ مرثد بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ سواری لے کر مدینہ سے نکل گئے، اور جہاں پر تلاش کیا کہ کہاں ان قیدیوں کو قید کر کے رکھا گیا ہے، رات کے اندھیرے میں جب وہ قیدیوں کے بالکل قریب تھے کہ چھڑا کر اپنی سواری پر سوار کر کر لے کر نکل جاتے، اتنے میں جو ہے دیوار پر ایک پرچھائی، ایک چھایا نظر آنے لگا، اور آواز آئی کہ تم مرشد ہو؟ اب پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ ہاں میں مرشد ہوں، تو آواز دینے والی اناخ نامی ایک زانیہ عورت تھی۔ زمانے جاہلیت میں مرثد بن ابی مرثد کا ان کے ساتھ تعلق تھا، اور یہ کہنے لگی کہ اے مرثد، کتنے دن ہو گیا تم یہاں سے نکل جا کر، چلو آج رات ہم اپنے ساتھ رات گزاریں گے۔ برادران اسلام، رات کا اندھیرا، سناٹا چھایا ہوا ہے، ایک عورت، ایک لڑکی دعوت گناہ دے رہی ہے، اگر اس میں ملوث ہو جائے تو کوئی روکنے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اناخ، بڑے محبت سے کہتے ہیں کہ اناخ، اللہ اور اس کے رسول نے ایسے کاموں سے منع کرتے ہیں، آخرت کا بہت بڑا خسارہ ہے یہ کام میں، چند لمحات کی خوشی کے لیے اپنی آخرت کی لامحدود زندگی کو میں برباد نہیں کر سکتا۔ یہ بات سننا تھا، اناق ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، تو وہ چیخنے لگی کہ لوگوں دیکھو یہ ڈاکو آ گیا ہے، آپ کے قیدیوں کو جو ہے اٹھا کر لے جانے کے تیار ہے۔ مرثد بن ابی مرثد کہیں جا کر چھپ گئے، ایک لمبا سا واقعہ ہے، پھر جو ہے ان قیدیوں کے پاس آئے، قیدیوں کو لے کر مدینہ پہنچ گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اناق سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اناق کس کردار کی حامل عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے ہیں، چہرہ پھیر لیتے ہیں، بار بار چہرہ پھیر لیتے ہیں، حالانکہ مرثد ابن ابی مرثد کو جو ہے اناق سے زمانے جاہلیت میں تعلق ہونے کی وجہ سے ان سے محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی اجازت طلب کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دیا، اپنا چہرہ پھیر لیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مرثد، ایک زانیہ عورت کے لیے ایک زانی مرد ہی لائق ہو سکتا ہے، ایک زانی مرد کے لیے ایک زانیہ عورت ہی لائق ہو سکتی ہے۔ آپ تو جو ہے اسلام قبول کر چکے ہیں، ایک تطہیر پانے والے انسان ہیں آپ کیوں زانیہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں؟ یہ کہنا تھا کہ ان کے دل کے اندر کے محبت کو جو اناق کے متعلق تھی اس کو نکال کر کے باہر پھینک دیا، اور جو ہے ہمیشہ اس عورت سے دور رہ گئے۔ آج ہمارا کردار کیا ہے؟ بھائی سمجھاتے ہیں، بہنیں سمجھاتی ہیں، ماں باپ سمجھاتی ہیں، اور ان کے سامنے مستقبل کی بات رکھتے ہیں کہ اگر تو ایسے کام کرے گی، اگر تو ایسا کام کرے گا، کسی اجنبی کے ساتھ منہ کالا کرنے کا یا کسی اجنبی کے ساتھ اپنا وقت گزارنے کا، تو ہم کیا ہونے والے ہیں، ہماری عزت کیا ہونے والی ہے، ان کے سامنے کھول کر کے بچے کی طرح سمجھاتے ہیں، مگر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، ایک بات جو گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے کہا تھا، یاد دلا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ گزشتہ جمعہ میں قرآن مجید کا نزول کا مقصد کیا ہے اس عنوان پر بات کرتے ہوئے آپ کے سامنے ایک بات یہ بتائی تھی کہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نازلہ قرآن پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا، بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے نازل کیا ہے، اس کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے، اپنے حق میں نافذ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نازل کیا ہے۔ اگر کوئی شخص، اگر کوئی نوجوان لڑکی قرآن کریم کا ناظرہ تلاوت کرتی رہے اور پھر یہ ویلنٹائنس ڈے کے نام سے
اسلامی شریعت کے دھجیاں اڑاتے رہیں تو کیا یہ قرآن جس کو ناظر قرآن پڑھنے کی وجہ سے ایک ایک حرف کے بدلے میں جو 10 نیکیاں ملتے ہیں، کیا نیکیاں ملیں گے انہیں؟ گھر میں جو ہے بیٹھ کر قرآن ناظر قرآن پڑھ رہے ہیں اور جو ہے باہر جا کر اس طرح کے گلچھرے اڑا رہے ہیں، تو یہ کیا مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ کیا اسلام اس بات کی طرف رجوع کرتا ہے؟ کیا اسلام قرآن اور اسی لیے آیا ہے ہمارے پاس کہ ہم صرف ناظر قرآن پڑھیں یا ہم صرف اس کے الفاظ کو اپنے سینے میں جمع کر لیں، بٹھا لیں اور جو چاہیں وہ کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے، جو خطبہ مسنونہ کے بعد سب سے پہلی آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی سورہ آل عمران کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف یہدی اللہ قوما، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا؟ اللہ ہم سے کہتا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں، اللہ کو اللہ مانتے ہیں۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، ایسی قوم جو اللہ پر ایمان لاتی ہے اور رسول کو برحق سمجھتی ہے، رسول حق اور اللہ کے بھیجے ہوئے آخری رسول تسلیم کرتی ہیں، پھر اس کے بعد کفر کرتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم ہیں ہم، گھروں میں اپنے ماحول میں اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے برحق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مگر بے پردہ ہو کر نامحرم لڑکی اور لڑکوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں، اپنے دلی خواہشات کو ان کے سامنے رکھتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار ان کے سامنے کرتے ہیں، اور وہاں سے قدم بقدم زنا کی طرف جو ہے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس میں ملوث ہو کر ان کی دنیاوی زندگی برباد کر لیتے ہیں، اور آخرت کی زندگی تو یقیناً برباد ہو کر ہی رہے گی۔ کیا ہم یہ چند دن کی محبت، یہ چند دن کی خوشی، یہ چند دن کے اچھے دن کی طرح دکھنے والے دن، یہ دن گزار کر آخرت کو ہم برباد کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم کل قیامت کے دن اپنا شمار یہودیوں اور نصارہ میں اگر شمار کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ تہوار سمجھ کر ہم اس کو منا سکتے ہیں؟ آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے، اللہ کے کلام کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اللہ کے نبی کے اسوے کی دھجیاں اڑ جائے کوئی ہمیں جو ہے پاس و لحاظ نہیں، تو پھر جو ہے جو چاہے کر سکتے ہیں۔ جس کے پاس حیا ہی نہیں وہ جو چاہے کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حیا شرم نام کی اگر تمہارے اندر کوئی چیز ہے تو خیال کرو اللہ کی کتاب کا، اللہ کا اور آخرت کے دن کا، نبی کے اسوے کا، صحابہ اکرام کے زندگیوں کے نمونوں کا خیال کرو، اور جو ہے اپنے اندر حیا پیدا کرو۔ الحیاء من الایمان، ایمان میں سے ہے۔ جب حیا ہی نہیں ہمارے اندر، ایمان ہی نہیں، کر لو یہودیوں کی طریقے یا نصارہ کے طریقے یا کافروں مشرکوں اور سابی لوگوں کے طریقے پر چلنا چاہے تو آپ کو دنیا میں کوئی نہیں روکے گا، مگر آخرت میں، آخرت ہماری کیا ہوگی؟ اس کا خیال کرتے ہوئے ہم اپنے بہنوں، اپنے بھائیوں، اپنی بیٹیوں، اپنی بیویوں کی حفاظت کر لیں، سمجھائیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم خود دوزخ کے آگ سے بچو اور پھر اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہی ہم نصیحت کر کے ان کو ایسے کاموں سے روک لیں۔ بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شیطانی شکنجوں میں آنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ شیطانی جال کے حوالے ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نامحرم لڑکوں اور لڑکیوں کے پیچھے پڑنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں اسلامی طرز زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے اور تیرے رسول کی
پل بھر کے لیے بھی نافرمانی کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رعوف رب حلیم.